اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز صحیح ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع بخشا ہے، کچھ لمحے ہم مل بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. کچھ لمحے دنیاوی غم اور فکر، دنیاوی حرص اور ہوس، دنیاوی بوجھ اور اندوہ دل سے ہٹا کر اپنے قلب کو، اپنے دل کو مکمل طور پر جس طرح کے متوجہ کرنے کا حق ہے اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیں. تو ان چند لمحوں کو ہم ضرور بارآور اور کارآمد بنائیں اور واقعتاً دنیاوی فکرات اور غم بھلا کر بس ایک ہی طلب اور جستجو دل میں پیدا کریں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی رضا کو پائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کریں اور اس کی محبت اور اس کی معرفت کو حاصل کریں، اس کی پہچان کو حاصل کریں. اور یہ جستجو جب ہمارے دل میں پیدا ہوگی، یہ تڑپ جب ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور تبھی راستے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے گا. ورنہ تو ہم سب لوگ عمومی طور پر اس دنیاوی زندگی میں چند چیزیں ہیں جن کے پیچھے لگے رہتے ہیں. پیسہ چاہیے کسی کو، پیسے کو برا نہیں کہا جا رہا ہے. کبھی بھی حضرات صوفیاء نے پیسے کو، دولت کو برا نہیں کہا ہے. میرے آقا نے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دولت اور پیسے کو برا نہیں کہا ہے. برا کہا ہے اس کی ہوس کو، اس کے حرص کو. ایک تو ہم اس پیسے اور دولت کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، اور پھر اس طرح لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو، اس کے فرمان کو بھی بھول جاتے ہیں. ہم جھوٹ بول کر بھی پیسہ کمانا چاہتے، ہم بددیانتی کر کے بھی پیسہ کمانا چاہتے، ظلم کر کے بھی، چوری چھینا جھپٹی کے ذریعے. یہ اپنے اوپر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. پھر اس ملک میں چونکہ اوپر سے نیچے تک پورے نظام میں یہ چیز ایک عادت بن گئی ہے. بڑے بڑے صاحب ثروت، صاحب اثر، مملکت کے مالک، ان لوگوں کی حوالے سے بھی یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، تو پھر عوام تو کسی شمار و قطار میں نہیں آتی. اب ایسی صورتحال میں جب بہتی گنگا میں ہر شخص ہاتھ دھو رہا ہو، جہاں ظلم کرنا برا نہ سمجھا جائے، چھیننا کسی سے برا نہ سمجھا جائے، لوٹنا کسی کو برا نہ سمجھا جائے، رشوت کے ذریعے پیسے کمانا اپنا حق سمجھا جائے. اب ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہوئے ہم کیا کریں؟ وہی تو بات ہے، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے، یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے. یہی تو وہ چیز ہے جو ہم یہاں مل کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھیڑ چال کا شکار نہ رہیں ہم، کہ سب لوگ ایسے کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. سب لوگ ایک سمت میں بھاگ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. ڈنڈے اٹھا کر کوئی جا رہے ہیں، کوئی کلاڑیاں پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی فساد پھیلانے جا رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے جا رہا ہے، اور ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑتے. ہم یہاں اس لیے آتے ہیں کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، احساس پیدا کریں، درد مندی پیدا کریں، فکر اور سوچ کو اپنا شعار اور عادت بنائیں. جب تک ہمارے اندر احساس نہیں ہوگا
تو انسانیت نہیں آئے گی۔ کیا احساس اس چیز کا نام ہے؟ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے کوئی بھوکا ہو اور ہم اپنا پیٹ بھر لیں، اس چیز کو تو احساس نہیں کہا جاتا۔